علیمہ خانم اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان سے باہر آ چکی ہیں. عمران خان کا خط چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے حوالے کیا گیا ہے. عوام انصاف کی منتظر ہے. السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ، شارع دستور پر جی موجود ہوں. میرے پیچھے آپ کو سپریم کورٹ کی سفید بلڈنگ نظر آ رہی ہے. آج اسلام آباد کا ماحول تبدیل ہے، یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اسلام آباد میں ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے. اگرچہ یعنی پریکٹیکلی تو کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، لیکن جو کچھ آج ہوا ہے، علیمہ خانم آج 11 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی. وہاں سے 2 خوشخبریاں آئیں. میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتا دیا کہ جو بریت والا کیس ہے توشہ خانہ 2 کا، وہ کل سماعت کے لیے. پھر القادر ٹرسٹ والا کیس، وہ سرفراز ڈوگر صاحب نے یقین دہانی کروا دی ہے کہ 25 ستمبر کو لگنے جا رہا ہے. اس کے بعد پھر آپ کو پچھلے ویلاگ میں رپورٹ کیا تھا علیمہ خانم ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ پہنچی ہیں. سپریم کورٹ کے اندر ان کے پاس ایک بند لفافہ تھا. اس بند لفافے کے اندر کچھ چیزیں تو آپ جان چکے ہیں نا، وہی جو عمران خان کہتے ہیں عدلیہ آزاد نہیں ہے، ایجنسیز کی مداخلت، ججز والا معاملہ. کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو بیان نہیں کی گئی، نہ وکیل لطیف خوسا صاحب نے بتائی ہیں، انہوں نے کہا کانفیڈینشیل ہے، نہ علیمہ خانم نے بتائی ہیں. لیکن خوشخبری کیا ہے، اہم چیز کیا ہے، بڑی ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ علیمہ خانم کی، لطیف خوسا کی، عمران خان کی بہنوں کی سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات ہو جاتی ہے. اب آپ لوگ کہیں گے کہ آپ گلا پھاڑ پھاڑ کے بتا رہے ہیں یحییٰ آفریدی صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے، اور کون سا یحییٰ آفریدی صاحب فیلڈ مارشل لگے ہوئے ہیں، یا یحییٰ آفریدی کے پاس اختیار ہی کیا ہے جو ملاقات ہو گئی ہے. لیکن خبر یہ ہے، چیف جسٹس معذرت یحییٰ آفریدی صاحب نے یقین دہانی کروائی ہے کہ جو عمران خان کا خط میرے پاس آ گیا ہے نا، اور جو جیل کے اندر مسائل ہے مجھے پتا ہے، پاکستان کے اندر عدلیہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، چیف صاحب کہتے ہیں مجھے وہ بھی پتا ہے. وہ کہتے ہیں محض مجھے صرف 24 گھنٹوں کا وقت دے دیں. دیکھیں، صرف 24 گھنٹوں کا وقت مجھے دے دیں. 24 گھنٹوں کے اندر میں عمران خان کے خط کا جواب دوں گا، میں گلے شکوے دور کروں گا، میں کیس فکس کروں گا، جیل کے اندر جو مسائل ہیں وہ مسائل میں دور کروں گا. 24 گھنٹوں کا وقت دے دیں. جہاں 3 سال گزر گئے ہیں، 24 گھنٹے گزر جائیں گے، ہم کل دوبارہ اسی جگہ پہ اسی بلڈنگ کے سامنے موجود ہوں گے. لیکن یہ بڑی پیش رفت ہوئی ہے. اب لطیف خوسا نے جو ملاقات، جو یحییٰ خان صاحب سے ملاقات ان کی ہوئی ہے، اور علیمہ خان سے بھی سوال کیا گیا نا کہ میڈم آپ کی چیف صاحب سے ملاقات ہوئی، آپ مطمئن ہیں؟ علیمہ خانم کا جواب کیا تھا، سپریم کورٹ کے اندر کے مناظر کیا تھے، باڈی لینگویج کیا تھی، وہ ذرا آپ دیکھیں. آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. باقی انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے انشور کرنا ہے کی کوشش کی ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر ہر صورت میں جو ہے جس کو بھی گرفتار کیا جائے اس کو بتایا جائے کہ وہ کہاں ہے اور کس کیس میں ہے. اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ کمیشن کے ذریعے انشور کیا جائے گا، اور وہ 16 کی جو ان کی میٹنگ ہو رہی ہے اس میں وہ جو ہے اس کا لائحہ عمل کریں گے. وہ چاروں صوبوں کو بھی انہوں نے آن بورڈ لیا ہے. جیل ریفارمز کے بارے میں بھی ان کا خیال ہے کہ انہوں نے سارے صوبوں سے اپنا ان کی ان پٹ لی ہے، اور اس میں جو ہے ہم نے بھی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب چونکہ اڈیالہ جیل کی نہ ہو سکی تھی، اس لیے کہ اس دن سنوائی تھی ان کی نہ ہو سکی، تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے بھی جو تکالیف بھی ان کو جیل میں ہیں یا جو بھی وہ اصلاحات چاہتے ہیں وہ اس کی جو ہے احاطہ کریں اور اس کو لکھ کر دیں، تحریری لکھ کر دیں، تاکہ ہم جو ہے اس کو جوڈیشل کمیشن اس میں جو ہے رکھ کر جو ہماری کانفرنس ہو، وہ 16 کو جو ہمارا ہو رہا ہے، ہم اس میں اس کو کنسیڈر کریں گے. اور باقی صوبوں کا بھی جو ہم نے آلریڈی ان پٹ لے لی ہے، باقی جیلوں میں بھی جو بھی تکالیف ہیں ہم نے سارا جو ہے وہ لیا ہے. اور انشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا حکومت کے ساتھ ہم نے یہ ٹیک اپ کرنا ہے، اور اس کی جو بھی ازالہ ہوگا ہم اس کا ممکن کر پائیں گے. اور یہ یونیفارم ایک پالیسی بنائیں گے. یہ آج کے لیے نہیں ہے، یہ کل کو آنے والے کے لیے بھی ہے. جو کل گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ میں نے بھی یہ عرض کیا کہ میں تینوں ادوار میں نے جیل کے جو ہے مقدمات بھگتے ہیں. کبھی ایسا نہ ہوا تھا
کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ وکیل کو سر سے لے کے پاؤں تک تلاشی لی جائے, اور وکلاء کو بھی جو جاتے ہیں ان کو بھی ذلت اور رسوائی سے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر ہم نے جو ہے نواز شریف کے دور کے بھی جیل میں دیکھا تھا, اور محترم زرداری صاحب کا بھی دیکھا تھا. کبھی وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کے یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں وہ جو ہے بڑی کوئی بھی اندر نہیں ہوتا تھا, اور فیملی کی بھی جو ملاقات ہوتی تھی یا وکلاء کی بھی جو ملاقات ہوتی تھی اس میں کوئی اور جو ہے فرشتے موجود نہیں ہوتے تھے. لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے جب بھی ملاقات پہ چاہے فیملی جائے چاہے وکلاء جائے, فرشتے چڑھ کے سر پہ جو ہے کھڑے ہوتے ہیں, اور کوئی آپ بات بھی نہیں ان کے ساتھ جو ہے کر سکتے ہیں. یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ فیملی کے معاملات ہوں اور کوئی اور سنے, یا وکیل اور ایک سائل کے درمیان جو کانفیڈینشیلٹی کا رشتہ ہے, ظاہر ہے کہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو لا محالہ کسی کو سننے کا حق نہیں ہے. ہم ایک دوسرے سے مشاورت ہے, لیکن یہ مشاورت ممکن ہی نہیں ہے جو آج کل اڈیالہ جیل میں ہے یا جو اٹک جیل میں ہم نے دیکھا تھا. سو اس لیے یہ ماحول کو درست کرنا بہت لازم ہے اور ضروری ہے. اور اسی طرح جو ٹرائلز ہو رہے ہیں وہ بھی ہم نے ان کا بھی بتایا کہ کس طرح سے بلڈوز کیے جا رہے ہیں, اور کس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو تلاطم مچا ہوا ہے اور مقدمات کو جو ہے وہ سنوائی نہیں کی جا رہی ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ سنگل آؤٹ کیا گیا ہے, یہ بھی آج تک پہلے کبھی نہ ہوا تھا. تو اس لیے ہم نے کہا ہے کہ آپ جو ہے چونکہ بنیادی حقوق کے آپ جو ہے نے حلف لیا ہوا ہے پاسداری کرنے کا, اور آپ پیٹر فیملیس ہونا کے ناطے سے ایز چیف جسٹس آف پاکستان آپ جو ہے باپ ہیں آپ انصاف کے ایوانوں کے عدلیہ کے. سو اس لیے باپ کی حیثیت سے آپ کو وہ حق جو ہے ادا کرنا پڑے گا جو قوم متقاضی ہے, جو آئین آپ سے تقاضا کرتا ہے. تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی اب قیود کے اندر رہ کر کام کرنا ہے. میں نے کہا کہ آپ یہی چیز باقیوں پر بھی اطلاق کریں, تو اس پر وہ ہنس پڑے. باہر کیف وہ ہم نے جو کہنا تھا ہم نے اپنا میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر دیا ہے. عمران خان کی جانب سے جو علیمہ بی بی لے کر آئی ہیں ہم نے وہ دے دیا ہے. اب اس کا جواب وہ 24 گھنٹے میں آئیں گے. باقی چیزیں چونکہ کانفیڈینشیل تھیں وہ میں اس کا ذکر مناسب نہیں سمجھتا, کیونکہ وہ اعتماد کا ہمارا رشتہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ وکلاء کے لیے ہر وقت میں ہمتن گوش ہوں, جو بھی شکایت کی گئی ہو میں حاضر ہوں. اور باقی انہوں نے کہا کہ آپ لکھ کر دیں جو بھی تکالیف ہیں تاکہ ہم مستقل طور پر اس کا ازالہ کر سکیں. جی علیمہ خان صاحبہ, آج کی یہ جو گفتگو ہوئی ہے یا چیف جسٹس صاحب نے یہ باتیں آج کی ہیں آپ کے کونسل کے ذریعے, آپ مطمئن ہیں یہ سب کچھ ہو جائے گا ایسے؟ میں بھی سوچ رہی تھی کہ تھوڑے سال پہلے تک چیف جسٹس سے لوگ ڈرا کرتے تھے اور کہ وہ سو موٹو لے لیں گے, اور وہ بلا لیتے تھے. مطلب کہیں اگر ناانصافی ہو رہی ہو اور کوئی انہوں نے اخبار میں خبر پڑھتے تھے تو وہ بلا کے کہتے تھے کہ اس کی ایکسپلینیشن چاہیے. ہر ایک کو حاضر کر سکتے تھے, اور لوگ کو پتہ تھا کہ ایک سپریم کورٹ ہے اور یہ آخری دروازہ ہے, اس کے آگے ہمارے پاس کوئی دروازہ ہی نہیں ہے کہ جہاں پر انصاف کے لیے جا سکتے ہیں. عوام کہاں جائے گی اس کے علاوہ؟ ہم عوام ہی ہیں نا. اب جو کیسز ہیں اب ان کو پتہ ہے. اب وہ ہائی کورٹ جو ہے یہاں سے میرے خیال میں کوئی کتنا 100 گز پہ ہوگا, 100 گز پہ ہے, 100 گز پہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے. وہاں پہ منتخب نمائندے لوگوں کے, کروڑوں لوگوں کے نمائندے کئی دفعہ جا کر کھڑے ہوئے ہیں ہائی کورٹ کے باہر. وہ جب سے یہ جنوری سے یہ چیف جسٹس ڈوگر کو لگایا ہے, ان کو خاص میرے خیال میں جیسے عمران خان کہتے ہیں لگایا اس لیے گیا ہے کہ انہوں نے 8 مہینے, یہ انصاف کے تقاضے تو نہیں پورے ہوتے کہ ان کو 8 مہینے کیس ہی نہ لگایا جائے. القادر کی بیل کا کیس, دوسرا کیس ایک اور لگا ہوا ہے کہ جو توشہ خانہ 2 کورٹ میں کیس جیل میں چل رہا ہے, یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اب یہ تو انصاف کے تقاضے کہتے ہیں فوراً سنیں. ایک اپیل ڈالی گئی ہے کہ آپ یہ کیس ڈبل جیپٹی کا آپ نہ سنیں. تو یہ تو ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں تو کورٹ فوراً اس کو لائن کے آگے کھڑا کر کے کہتا ہے کہ وہ یہ ہمارے عدالتوں سے اگر کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو سب سے پہلے وہ کیس سنے جاتے ہیں. یہ تو کوئی مل ملا کر ہی نہیں سن رہے. اب ہم آج پھر گئے تھے, کھوسا صاحب بھی ساتھ تھے, اور یہ وہاں پہ وہ چیف جسٹس کے پاس گئے, ڈوگر صاحب کے پاس. انہوں نے کہا کہ جی میں 25 تاریخ کو 25 ستمبر کو
अलकादिर केस बेल हियरिंग लगा लूँगा, ये उनको कमिट किया खोसा साहब को, लगा दी है। और दूसरा तोशाखाना 2 है, वो वाला केस है, कल हम सुबह जाएंगे सुबह 9 बजे ये अली हियरिंग के लिए। अब वो अगर ये आपको पता है कि हम उन 2 केसेस के लिए जब ये ऊपर गए खोसा साहब, तो प्रायोरिटी तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की यही है कि इंसाफ के तकाजे कहते हैं कि आप पहले इन केसेस को सुने, ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है इसको नहीं होना चाहिए। और चीफ जस्टिस को नहीं जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? चीफ जस्टिस को यही कह सकते हैं जी, चीफ जस्टिस अफरीदी साहब, अवाम इंसाफ की मुंतज़र है।